مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، آفتاب رشد و حکمت مطلع فکر و بیان، تو حریم علم و فن ہے مرکز دین و ایمان۔ 4 سال عالم دین کورس کلیہ تشریعہ میں باقاعدہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو رجسٹریشن کے تمام تر مراحل سے آگاہ کیا۔ آج تحریری ٹیسٹ ہے، گروپ ڈسکشن ہے، انٹرویوز ہیں۔ میں اس وقت امتحانی ہال میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہاؤس فل ہے۔ پورے پاکستان سے یونیورسٹی گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اس خاص تر ڈپارٹمنٹ کی جو اگر میں کوئی خاص بات بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ جو کلیہ تشریعہ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ سے پورے اس سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ تحریری ٹیسٹ ہو، چاہے وہ گروپ ڈسکشن ہو، چاہے وہ انٹرویوز ہوں۔ یہاں کے طلبہ ہی ہیں جو تمام تر مراحل کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آج یہ تحریری ٹیسٹ کے حوالے سے کیا کچھ پیپرز میں پوچھا گیا، پیٹرن کیا تھا، کیا کیا سوالات تھے، طریقہ کار کیا تھا، کتنا ٹائم دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے یہاں کے جو نگران ہیں، جو یہاں کے کلیہ تشریعہ کے طالب علم ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہند کے اجمال کا ہم تجھے کہتے ہیں مظہر خواہش اقبال کا، آفتاب رشد و حکمت مطلع فکر۔ آن لائن مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تمام کینڈیڈیٹس کو جو کلیہ تشریعہ میں اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ان کو جامعۃ الرشید بلایا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے لیے ان کو یہاں پر رہائش ان کی ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ریٹن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یعنی کہ تحریری امتحان کا ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی۔ اس امتحان کے 4 سیکشنز ہوتے ہیں، اور ہر سیکشن جو پہلے 3 سیکشنز ہوتے ہیں وہ ایم سی کیوز بیسڈ سیکشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور ہر سیکشن کو حل کرنے کے لیے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اور پہلا سیکشن جو ہوتا ہے وہ کوئک میتھس کا سیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ریاضی کے میتھس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں اس میں، اور انہوں نے کوئکلی ان کو بغیر کیلکولیٹر کے حل کرنا ہوتا ہے، اور آنسر شیٹ پہ ان کے جوابات کو تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو سیکنڈ سیکشن ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ یعنی کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا سیکشن ہوتا ہے۔ اس میں وربل، نان وربل انٹیلیجنس کوسچنز ہوتے ہیں، اور اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی دماغی ذہنی صلاحیت کو جانچا جاتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ سیکشن جو ہوتا ہے وہ جنرل نالج بیسڈ کوسچنز کا سیکشن ہوتا ہے، اور اس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جنرل اویئرنیس اور عام جو ان کی معاشرے سے جو نو ہاؤ ہے اس کو جانا جاتا ہے کہ ان کی جنرل نالج کی استعداد کتنی ہے۔ تو یہ 3 سیکشنز ایم سی کیوز بیسڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلا جو سیکشن ہوتا ہے، چوتھا سیکشن، اس میں ایک ایسے ان سے ایک موضوع ان کو عنوان دیا جاتا ہے، اور اس پر ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک مضمون تحریر کریں، اور وہ عنوان جو ہے وہ کسی بھی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ان کو مخصوص لائنز، مخصوص سطروں اور مخصوص الفاظ دیے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس عنوان پر آپ مضمون تحریر کریں۔ نقش فعل و قال کا ندوہ جو بند کے اس سلسلہ خیال کا، تو بیاں ہے فکر شیخ الہند کے۔ میں نے یو ٹی پشاور سے میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کی ہوئی ہے، اور کلیہ الشریعہ جوائن کرنے کی پیچھے جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی 16 سال، 18 سال، 20 سال دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، ملٹیپل ڈگریز ہم لے لیتے ہیں، بیچلرز، اس کے بعد ماسٹرز، اس کے بعد پی ایچ ڈیز بھی کر لیتے ہیں، لیکن دین کی طرف اتنی توجہ ہم نہیں دیتے۔ تو میرا جو جذبہ ہے یہ کورس جوائن کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی تو دنیاوی تعلیم میں گزار لیتے ہیں، لیکن اگر چند سال ہم یہ دین کی تعلیم حاصل کر لیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں، تو یہ ہمارے لیے نہ دنیا میں بلکہ آخرت میں دونوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ بیسیکلی جو جامعۃ الرشید کے بارے میں پہلی دفعہ میں نے سنا تھا تو میرا ایک ٹیچر تھا ادھر ملاکنڈ یونیورسٹی میں، اس کا نام تھا مولانا شفیق احمد، تو وہ یہاں سے گریجویٹ ہوا تھا 2011 میں، تو وہ ہمیں ادھر درس دیتا تھا، تو اس کی تعلیم سے مجھے جامعۃ الرشید کے بارے میں نے ان سے انفارمیشن حاصل کی، اور جس طرح وہ ہمیں درس دیتا تھا تو مجھے اس کے درس سے وہ لگا کہ جامعۃ الرشید
یہ میرے لیے بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ گریجویشن کے بعد یہ جو کلیۃ الشریعہ کا کورس دے رہی ہے 4 سالہ، یہ ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بیسک ایجوکیشن واکنڈ سے حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں نے بی ایس سائیکالوجی میں گریجویشن کی ہے۔ تو میرا کافی عرصے سے یہی تھا کہ میں دینی علوم حاصل کروں، اس کے لیے مجھے سب سے زیادہ موضوع جو ادارہ ملا وہ جامعہ رشید کا ادارہ ہے۔ جو اس کورس کا انتخاب کر رہا ہے کلیۃ الشریعہ، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے ہم جیسوں کے لیے جو کہ اس میں آگے دین سیکھیں، یہاں پہ آگے اور دین اور اپنی دنیاوی تعلیم کو لیتے ہوئے ہم اپنے ملک کی اور امت مسلمہ کی خدمت کر سکیں۔ کہ ہر کلی کو شجر سایہ دار کر، آفتاب رشد و حکمت مطلع فکر و بیان، تو ہری میں اس میں 433 اپلیکیشنز آئی تھی پورے پاکستان سے، اور ہم نے ٹیسٹ کے بعد 200 لوگوں کو بلایا تھا انٹرویو کے لیے۔ آج صبح 9:40 پہ ہم نے انٹرویو شروع کیے ہیں۔ اب تک ہم نے 28 انٹرویوز کمپلیٹ کیے ہیں۔ 2-3 چیزیں بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ ایک، پورے پاکستان سے نمائندگی، یعنی پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے انکلوڈنگ انٹیریئر بلوچستان یا انٹیریئر سندھ یا کے کے دور دراز علاقے یا پنجاب کے علاقے کی نمائندگی یا جی بی اور اس کی جے کے کی نمائندگی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس سے جہاں سے نمائندگی نہ ہو۔ نمبر 2، جو پروفیشنز کی ڈائیورسفیکیشن ہے نا، وہ بڑی کمال کی ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پیور سائنسز میں آپ کو ڈاکٹر ان ویٹرنری میڈیسن سے لے کر فارمیسی سے لے کر ہر پروفیشن کے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، اور اتنا اچھا ان کا اکیڈمک کیریئر ہے کہ انٹرویو کے بعد بڑی میں خوشی محسوس کر رہا ہوں یہ بات کہنے میں کہ انشاءاللہ اس دفعہ کا جو ہمارا بیچ ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا۔ انٹرویو ہوتا ہے نا، بیسیکلی پرسنالٹی انٹرویو ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم اس کی پرسنالٹی کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم اس کی موٹیویشن دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا موٹیویٹڈ ہے اس عالم دین کورس کے لیے، اور جو اس کا پورا ٹینیور ہے کہ 4 سال کا پورا پروگرام ہے، تو 4 سال کے اندر وہ کتنا بہتر انداز سے چل سکتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس پوری ہسٹری موجود ہے کہ یہاں پہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، کس بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس روشنی میں بھی ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے یہ بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو پریویس ایجوکیشن ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، ان کی اسکلس کتنی اچھی ہیں، ان کی کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مرکب کر کے پھر ہم ایک نتیجہ ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ ڈیسیجن لی جاتی ہے۔